جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ واسطہ، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ السلام: السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ لمبی چوڑی تقریر ظاہر ہے کہ میں یہاں پر نہیں کرتا ہوں، مختصر تقریر ہے۔ اس کے بعد بھی میرے 2 پروگرام ہیں جس میں مجھے حاضری بھی دینا ہے، لہذا دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک عظیم ایک پروگرام یہ ہوتا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جناب عباس علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے بڑی محفل یہیں درگاہ میں آج منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ میں مسلسل محفلوں میں شرکت کرتا رہتا ہوں، لہذا مجھے اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ محفل اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑی محفل شمار ہوتی ہے، جس میں ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہے، جس میں خواتین بھی ہیں، بہنیں بھی ہماری ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، سب موجود ہیں یہاں کے اوپر۔ اور ذکر ہے حضرت ابو الفضل عباس پر محمد آل محمد، نعرہ صلوات۔ ظاہر ہے کہ میری زبان میں دم نہیں ہے کہ ان مولا کے سلسلے کو عرض کر سکوں کہ جن کو ہمارا معصوم چھٹا امام جو ہے عبد صالح کا لقب دے رہا ہے، صالح، عبد صالح۔ لہذا میرا عقیدہ تو یہی ہے، پتہ نہیں کوئی اس کی تائید کرے یا نہ کرے، لیکن میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ یہ عبد صالح کا لقب خود اس بات کی دلیل ہے کہ جناب عباس درجہ عصمت پر فائز ہیں، کیونکہ صالح اس کو کہا، ہم صالح نہیں کہہ رہے ہیں، صالح ہم نہیں کہہ رہے ہیں، صالح یعنی انتہائی نیک بندہ جس کے دامن پر کوئی دھبا نہ ہو، کہ جس کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو، جس میں صرف نیکی ہی نیکی پائی جاتی ہو، جس میں کوئی بدی نہ پائی جاتی ہو، اس کو صالح کہا جاتا ہے۔ ہم اگر کسی کو صالح کہیں تو ہو سکتا ہے وہ چھپ کر برائی کرتا ہو جس کا ہمیں علم ہی نہ ہو سکتا ہے کوئی اندر سے بے ایمان ہو، بعد میں کھلے کی بے ایمانی ہے اس کی، شروع میں پتہ نہ چلے کہ بے ایمان ہے، بعد میں کھل جائے گی تو بہت بڑا بے ایمان ہے۔ تو ہم اندر کی بات نہیں سمجھ سکتے، ہم غیب کی بات نہیں سمجھ سکتے، ہم دل کا حال نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا امام جو معصوم ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے، وہ غیب کا حال بھی جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو باہر سے ہے وہ کیسا ہے، جو اندر سے ہے وہ کیسا ہے۔ وہ اگر کسی کو خطاب دے کہ اللہ کا صالح بندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ درجہ عصمت پر فائز ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 14 معصومین میں تو ہم شمار نہیں کرتے، ان کو 14 معصومین میں شمار نہیں کرتے، لیکن عملاً جناب عباس معصوم ہے، عملی طور پر جناب عباس معصوم ہے۔ ایک صلوات بھیجو نواز صبر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، پر محمد آل محمد، نعرہ صلوات۔ اور اس کے بعد ائمہ معصومین کا قول ایک اور عرض کر دوں آپ کے سامنے، ایک اور قول عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ ائمہ معصومین کا قول ہے، یہ بھی قول معصوم ہے کہ کان العباس اشبہ حیدر، سب سے زیادہ مولا علی سے جو مشابہ تھے وہ جناب عباس تھے، سب سے زیادہ مولا علی سے جو مشابہ تھے وہ جناب عباس۔ جس طرح سے جناب علی اکبر، سنیے مثال سنیے، جس طرح سے جناب علی اکبر ہو بہو رسول اللہ کی تصویر تھے، اسی طرح سے جناب عباس ہو بہو مولا علی کی تصویر تھے۔ نہیں تو پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی، جب ہو بہو علی کی تصویر ہے علی،
جناب عباس تو ہو بہو علی کی تصویر ہے، تو بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی، کیونکہ مولا علی کو رسول نے سند دی ہے کہ اگر کسی کو آدم کو دیکھنا تو علی کو دیکھے، نوح کو دیکھنا تو علی کو دیکھے، ابراہیم کو دیکھنا تو علی کو دیکھے، موسیٰ کو دیکھنا تو علی کو دیکھے، عیسیٰ کو دیکھنا تو علی کو دیکھے۔ اور جب عباس ہو بہو شبیہ علی ہے تو یہ صفت جو علی میں پائی جاتی ہے وہی عباس میں پائی جاتی ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ جناب عباس بھی اسی صفت کے حامل ہے، کیونکہ زبان سمت سند دے رہی ہے کہ ہو بہو شبیہ مولا علی ہیں۔ جب مولا علی کی ہو بہو شبیہ ہیں تو صفات چہرے علی میں پائے جاتے ہیں، وہی صفتیں چہرے جناب عباس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ذہن میں بات رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ علم کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، خاص طور سے اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، کیونکہ علم پر اعتراض کیا جاتا ہے، ارے صاحب علم تو بدعت ہے، علم تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، لہذا یہ تو بدعت ہے، یہ خلاف اسلام ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دلیل ہے، ایک ہے درود تاج۔ درود تاج یہ اہل سنت میں بہت زیادہ مقبول ہے، اور تھوڑے سے لفظوں کے اختلاف کے ساتھ شیعوں میں بھی ہے، تھوڑا سا لفظی فرق ہے، لیکن شیعوں میں بھی یہ درود تاج، درود تاج اہل سنت کی بہت اہمیت سمجھتے ہیں اس کو، خاص طور ماہ مبارک رمضان میں اور خاص طور شب قدر یہ درود تاج اہل سنت ضرور پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں درود تاج شروع کیسے ہو رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو بھی ہو وہ بدعت ہے، جو رسول اللہ کے بعد جو چیز بھی آؤ بدعت ہے، رسول کے زمانے میں علم نہیں تھا، لہذا اب جو علم ہے یہ بدعت ہے۔ اب دیکھیں درود تاج میں کیا کہا جا رہا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ ہمارا رسول صاحب علم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم وہ ہے جو رسول سے منسوب ہے۔ اگر علم تھا نہیں تو رسول صاحب علم کیسے ہو گئے؟ حیدری، بر محمد والے محمد، نعرہ صلوات۔ آپ دیکھیں، اب علم کی تاریخ ہلکی سی بس بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ علم شروع کہاں سے ہوا۔ آپ کو معلوم ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ قابیل نے جناب حابیل کو شہید کر دیا تھا، حابیل شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ اب جناب شیز جو ہیں وہ اولاد جناب آدم میں ہیں، اور حابیل اور قابیل زندہ ہے، اور اس نے اپنا پورا لشکر بنا لیا اور دین والوں کے خلاف وہ لڑنے پر آمادہ ہوا۔ تو اب اللہ کا حکم ہوا جناب شیز کو، بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، بچے یاد کریں کہ علم شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ جناب شیز کو اللہ کا حکم ہوا کہ تم لشکر جمع کرو قابیل کے مقابلے میں، اور تمام لوگوں کو اللہ کے نام پر جمع کرو کہ قابیل سے مقابلہ کرنا ہے، دشمن دین سے مقابلہ کرنا ہے، دشمن مذہب سے مقابلہ کرنا ہے، قاتل سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو جناب شیز نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ میری نشانی کیا ہو کہ جس کے تحت میں سب کو جمع کروں، کوئی نشانی تو مجھے ملنا چاہیے، کوئی نشانی تو مجھے ملنا چاہیے۔ اب روایتیں بتاتی ہیں کہ جنت سے جناب شیز کے لیے علم بھجوایا گیا، جنت سے جناب شیز کے لیے علم بھجوایا گیا، وہی علم جناب شیز نے لیا اور اس کے ذریعے سے لشکر جمع ہوا اور اس کے ذریعے سے قابیل پر فتح حاصل کی۔ تو یہ علم جنت سے آیا ہے، یہ علم جنت سے آیا ہے، اسی لیے جتنے جنتی ہیں اس کا احترام کرتے ہیں، جو جہنمی ہوگا وہی اس کو بدعت کہتا ہے۔ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد یہی علم جناب شیز سے ہوتا ہوتا انبیاء سے گزرتا ہوا رسول اللہ تک پہنچا تھا، اور یہی علم وہ تھا جو میدان خیبر میں رسول اللہ نے علی کو دیا تھا۔
اسی لیے جو 39 علم دیے گئے تھے وہ رسول نے نہیں دیے تھے، وہ رسول نے نہیں دیے تھے، وہ 39 علم رسول نے نہیں دیے تھے۔ میں نے جمعہ خطبے میں عرض کیا تھا ہلکا سا اشارہ، کیونکہ رسول فرما رہے ہیں لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارٍ غَیْرَ فَرَّارٍ، میں کل علم دوں گا، میں کل علم دوں گا۔ اس کے مطلب یہ، اس سے پہلے جو 39 لوگ گئے تھے ان کو رسول نے علم نہیں دیا تھا، سب سے آخر میں علی کو علم ملا، اور یہ علم وہی تھا جو جنت سے آیا ہوا تھا۔ ایک سلوات بھیجے ورنہ صبر محمد والے نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ صلوات۔ وقت زیادہ نہیں لینا ہے، میں چاہتا ہوں ایک دلیل آپ کے سامنے پھر جو بدعت کہا جاتا ہے کہ جو چیز زمانہ بہت توجہ چاہوں گا، اگر یہ ہمارا انداز یہ نہیں ہے، لیکن جو بدعت کا بار بار نعرہ بلند کرتے ہیں اور ہمیں بدعتی کہتے ہیں، اور تو بدعت کی وہ ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ جو رسول کے زمانے میں ہو وہ سنت، جو رسول کے بعد ہو وہ بدعت۔ جو رسول، بہت توجہ ہو رہا ہے بچوں کی، جو رسول کے زمانے میں ہو وہ سنت ہے، جو رسول کے بعد ہو وہ بدعت ہے۔ تو غدیر کب ہوئی؟ ارے بتاؤ مجھے، غدیر کب ہوئی؟ غدیر ہوئی زمانہ رسالت میں، اور سقیفہ کب ہوئی؟ بعد رسالت۔ تو تمہاری ڈیفینیشن کے لحاظ سے وہ سنت ہو جائے گی، یہ بدعت ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجو نواز صبر محمد۔ بس ایک دلیل دوں گا کیونکہ وقت میں کچھ جائز بھی نہیں ہے مجھے، اور جہاں بھی حاضری دینا ہے ابھی، تو بس ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے بدعت بدعت بدعت، اور شیر کو کپڑے کا احترام کر رہے ہیں آپ۔ کپڑا کون سی چیز ہے کہ جس کا احترام کیا جائے؟ اس کو چوم رہے ہیں، اس کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں آپ، یہ سب کیا چیز ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ ہر شے کی بہت توجہ، جو اسٹیج پر ہمارے علماء تشریف فرمائے ان کی بھی توجہ چاہوں گا کہ ہر چیز کی ایک مادیت ہوتی ہے اور ایک معنویت ہوتی ہے، اور ہمیشہ شے کی اہمیت مادیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے بلکہ معنویت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک من لوہا کتنا بڑا ہوگا، ایک من لوہا کہ ایک معمولی کمزور انسان، شاید ہمارے میوسف رضوی صاحب اس کو اٹھا بھی نہ پائے، بیچارے بہت دبلے پتلے ہیں۔ ایک من جو ہے وہ لوہا اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن 10 گرام سونا ایک ننھا سا بچہ بھی اپنی ہتھیلی پر رکھ لے گا، ایک ننھا سا بچہ بھی اپنی ہتھیلی پر رکھ لے گا۔ 10 گرام سونا ایک ننھا سا بچہ ہتھیلی پر رکھ سکتا ہے، مگر ایک من لوہا ایک کمزور آدمی اٹھا بھی نہیں سکتا، ہلا بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ بازار میں لے جائیں تو قیمت کس کی زیادہ ہے؟ ایک من لوہے کی قیمت کم ہوگی، 10 گرام سونے کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اگر مادیت معیار ہوتی تو لوہے کی قیمت زیادہ ملنا چاہیے تھی، لیکن کیونکہ معنویت معیار ہے لہذا سونے کی قیمت زیادہ ہے جو 10 گرام ہے، اور ایک من لوہے کی قیمت کم ملے گی۔ دوسری مثال اور بالکل عام فہم، ایک 500 روپے کا نوٹ ہے اور 2 100 روپے کے نوٹ ہیں۔ کسی چھوٹے سے بچے کے پاس 500 کا نوٹ تھا، میں نے اس کے سامنے 200 کے 100 کے 2 نوٹ نکالے، اور اس نے کہا 5 برس کا چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے کہا یہ بچہ دھوکہ کھا جائے گا، یہ لہذا اس سے فائدہ اٹھا لوں میں نے کہا کہ یہ 2 نوٹ رکھ لو اور وہ 1 دے دو۔ ارے توجہ رہے، یہ 2 نوٹ رکھ لو، 100 کے 2 نوٹ، اور یہ 1 دے دو۔ بچہ سمجھدار تھا، وہ فوراً بولے گا کہ آپ کے 2 کی قیمت کم ہے، میرے 1 کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر مادیت میں یاد ہو تو 200 کے بڑے بڑے نوٹ جو ہوتے ہیں ان کی قیمت زیادہ ہونا چاہیے تھی،
500 کے نوٹ کی قیمت کم، لیکن مادیت میں یار نہیں ہے، معنویت میں یار ہے۔ پھر توجہ رکھیے، میں مثال پیش کروں۔ سڑک پر سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا 20 سڑک پہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ مولانا تشریف لے آئے۔ نعرہ سلوات، نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد آل محمد، نعرہ سلوات۔ سڑک پر پتھر پڑا، بہت توجہ ہے مثال پر۔ سڑک پر پتھر پڑا ہوا تھا 20 سڑک پر، میں نے اس کو دور پھینک دیا، اس پتھر کو دور پھینک دیا۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھا تو ایک پتھر اور ملا جو اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ میں نے اس پتھر کو اٹھا کے اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ ایک ساتھ تھے، انہیں کہا صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، ایک پتھر کو آپ نے دور پھینک دیا اور ایک پتھر جو اکھڑا ہوا تھا اس کو آپ نے اس کی جگہ پر لگا دیا۔ تو میں نے کہا فرق ہے دونوں پتھروں میں، وہ پتھر جس کو دور پھینکا وہ راستے کا پتھر تھا، وہ راہ چلنے والوں کا راستہ روک رہا تھا، وہ اسے ٹھوکر کھا رہے تھے، گر رہے تھے۔ لیکن جس پتھر کو میں نے اٹھا کے نصب کیا یہ راستہ بتانے والا پتھر ہے، تو جو راستہ روکے وہ ہٹانے کے لائق ہے، اور جو راستہ بتا رہا ہو اگر جگہ سے ہٹ جائے تو اپنی جگہ لانے کے لائق ہے۔ نہیں، بس آخری مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں تو 5 مرتبہ حج سے مشرف ہو چکا ہوں، اب تو پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے اب حاضری نہیں ہوتی وہاں، 5 مرتبہ، اور آپ اخبارات میں سنتے بھی رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ حادثے کہاں پر ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ حادثے وہاں پر ہوتے ہیں جہاں 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اب یہاں شیعوں نے اتنے نکتے لگائے، اس پر اتنے نکتے لگائے کہ انہوں نے بورڈ ہی بدل دیے۔ ورنہ جب میں 95 میں حج پر گیا تھا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بورڈ لگے ہوئے تھے، چھوٹا شیطان، مجھولا شیطان اور بڑا شیطان، یہ 3 بورڈ لگے ہوئے تھے۔ سن 95 میں جو حج میں نے کیا، 1995 میں دوبارہ جو حج کیا تو بورڈ بدل چکے تھے، جمرہ اولا، جمرہ ثانیہ اور جمرہ ثالثہ، اس کا نام بدل دیا تھا انہوں نے اس کو۔ تو اب اتنے شیعہ مولویوں نے اتنے نکتے لگائے کہ انہوں نے بورڈ ہی بدل دیا۔ مگر ظاہر کہ وہ ہے وہ شیطانی، چاہے بورڈ بدل دیا چاہے کچھ کرے، مارے جائیں گے تو وہ شیطان۔ اور 3 پتھر کے نشان ہیں وہاں پر، بہت توجہ رہے، 3 پتھروں کے نشان وہاں کے اوپر ہیں۔ جب حاجی پہنچتے ہیں تو کنکریاں مارنا واجب، عجیب حکم ہے۔ خالی یہ نہیں کنکریاں ماری بلکہ یہ بھی دیکھنا واجب ہے کہ پڑی کہ نہیں پڑی، یہ بھی دیکھنا واجب ہے کہ پڑی کہ نہیں پڑی۔ دیکھیے آپ آنکھوں سے کہ ان کو لگی، اور وہاں اتنا جوش حاجیوں کو آ جاتا ہے کہ جب پتھر کنکریاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ جوتے چپلے چلنے لگتے ہیں اور اس کے بعد لوگ تھوکنے لگتے ہیں۔ تو 3 پتھر وہاں پر ہیں، 3 پتھر ہیں۔ مسلمان جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو کوئی تھوک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی جوتے چپلے پھینک رہا ہے، لیکن جب وہاں اتنی توہین کر کے واپس آئے تو ایک چوتھا پتھر ملا۔ جیسے اس پتھر کے قریب پہنچے چومنے کے لیے دوڑے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی دور سے استسلام کر رہا ہے، اعتراف کی کوئی حد نہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 3 بھی تو پتھر ہی تھے، وہ بھی تو پتھر ہی تھے، یہ بھی پتھر ہے، ان کی اتنی بے عزتی کیوں، اس کا اتنا احترام کیوں؟ تو حاجی جواب دیں گے کہ وہ ہے پتھر مگر شیطان کی طرف منسوب ہے، اور یہ بھی پتھر ہے مگر رحمان کی طرف منسوب ہے، لہذا جو شیطان سے منسوب ہے وہ بے عزتی کے لائق ہیں، جو رحمان سے منسوب ہے وہ چومنے کے لائق۔ محمد وآل محمد، نعرہ سلوات۔ تو اصل چیز ہے اور یہیں کے اوپر شیطان نے دھوکہ کھایا تھا کہ کہہ دیا تھا کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور مٹی کا مرتبہ کم ہے، آگ کا مرتبہ زیادہ ہے،
یعنی مادیت کو دیکھ رہا تھا، معنویت کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ لہذا جو بھی علم پہ اعتراض کرتے ہیں، جو بھی تاغیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، جو بھی تاغوت پہ اعتراض کرتے ہیں، جو بھی ذریعوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ان کی وہی غلطی ہے جو شیطان نے کی تھی۔ یہ وہی غلطی ہے جو شیطان نے کی تھی کہ مادیت کو بنیاد بنایا تھا، معنویت کو بنیاد نہیں بنایا تھا۔ یاد رکھو کہ ہم ان چیزوں کی مادیت کا احترام نہیں کرتے، ان کی معنویت کا احترام کرتے ہیں۔ ہم کپڑوں کو نہیں چومتے بلکہ عباس کی وفاؤں کو چومتے ہیں، زینب کی دعاؤں کو چومتے ہیں، عباس کی وفاداریوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد و آل محمد۔ عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، عباس حیدری بھائی محمد والے محمد نعرہ صلوات۔ آخری جملے عرض کر دوں کیونکہ پیدائش سے متعلق بھی چند جملے عرض کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے کبھی کسی چیز کی تمنا نہیں کی، کبھی کسی چیز کو نہیں مانگا، کبھی کسی چیز کو طلب نہیں کیا، جنت مانگی نہیں، جنت کی لالچ بھی نہیں تھی علی کو، کیونکہ آپ کا جملہ آج بھی محفوظ ہے کہ الہی ما عبدتک طمعا فی جناتک، میرا جو سر جھک رہا ہے وہ جنتوں کی لالچ میں نہیں جھک رہا ہے۔ جنت تو اللہ نے ان کو خود بخود عطا کر دی تھی، کوثر ان کا تھا، انہوں نے کچھ مانگا نہیں۔ علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا، تو جس شخصیت نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو اگر وہ کسی کو مانگ رہا ہو تو اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا شرف کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ایسے خاندان میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسے خاندان میں کہ جس سے بہادر فرزند پیدا ہو، جو کربلا میں میری نمائندگی کرے۔ انتخاب ہوا جناب فاطمہ کلابیہ کا، جو بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور و معروف ہوئی۔ جناب عقیل رشتہ لے کر پہنچے، پر دو جملے، رشتہ لے کر پہنچے باپ کے پاس، جناب حزام ان کے پاس پہنچے۔ آپ کہا کے لیے تشریف لائے ہیں؟ کہ علی کا پیغام لے کر آیا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے۔ اسی وقت نماز مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی کہ میں تیار ہوں، میں بالکل تیار ہوں۔ اس سے بڑی عزت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا شرف ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ آپ میرا پیغام مولا علی کو پہنچا دیجئے کہ میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ کہ نہیں، علی نے ایک شرط رکھی ہے، علی نے ایک شرط رکھی ہے۔ کہ شرط کیسی؟ کہ نہیں، لڑکی سے بھی پوچھ لیا جائے، اگر لڑکی راضی ہے تو عقد ہوگا۔ آج ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی لڑکا کو منتخب کریں لڑکی سے پوچھنا واجب ہے، لڑکی کی مرضی ضروری ہے۔ اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو صحیح نہیں ہوگا۔ مولا نے فرمایا کہ شریعت کے تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے، لہذا لڑکی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ وہ راضی ہے یا نہیں۔ ماں کے پاس پہنچے، کس کا آیا حال؟ خوشی کا عالم۔ ایسا لگتا ماں نے پوچھا کہ کسی بادشاہ کا پیغام آ گیا، کسی شہنشاہ کا پیغام آ گیا۔ کہا بادشاہ بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے، ارے وہ شاہ دین و دنیا ہے جس کا پیغام آیا ہے، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ مگر انہیں شرط رکھ دی ہے کہ فاطمہ سے بھی فاطمہ کلابیہ سے بھی پوچھ لیا جائے۔ اب ظاہر کہ اس زمانے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ ڈائریکٹ پوچھیں، جا کے سہیلیوں سے کہا تم جا کے مرضی لے لو۔ سہیلیاں جاتی ہیں جناب ام البنین کے پاس، اس طرح سے آیا ہے اور اس طرح سے آپ کی مرضی پوچھی گئی ہے۔ اب اس پہ 2 خواب ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، ہلکا ہلکا اشارہ اس کی طرف رہے گا کہ ایک جناب ام البنین فرماتی ہیں کہ بس میرا یہ خواب پہنچا دینا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی بزرگ خاتون آئی ہیں،
انتہائی نورانی شخصیت آئی ہے، اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنایا، مجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنایا اور دلہن بنا کر کہا مبارک ہو تمہیں، تم میرے بیٹے عباس کی ماں بنو گی، تم میرے بیٹے عباس کی ماں بنو گی، یہ بات جا کر کہہ دو، وہ خود سمجھ جائیں گے کہ میں راضی ہوں۔ اور دوسرا خواب اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ام البنین نے فرمایا، جب ماں پہنچی ہیں تو جناب ام البنین نے فرمایا کہ میں نے آج ہی شب میں خواب دیکھا کہ ایک بہترین باغ ہے جس پہ بہترین درخت لگے ہوئے ہیں، ہر طرف خوبصورت چڑیاں جو ہیں وہ چہچہا رہی ہیں، سورج نکلا ہوا ہے۔ یہ کہا سورج نے غروب ہونا شروع کیا، سورج غروب ہوا تو میں نے دیکھا چاند طلوع ہو گیا، چاند طلوع ہو گیا۔ یہ کہا چاند جو طلوع ہوا تو آہستہ آہستہ وہ چاند جھکنے لگا، چاند جھکنے لگا اور اتنا جھکا کہ میری گود میں آ گیا وہ چاند۔ جا کر یہ خواب بیان کر دو۔ جب یہ خواب بیان کیا ماں نے تو ماں باپ نے کہا کہ ماں ہاں بیٹی ہماری راضی ہے، بیٹی ہماری راضی ہے۔ جبکہ فاطمہ ایک رابعہ نے یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہوں، اسے خواب بیان کیا تھا، پر خواب یہ تھا کہ میری گود میں چاند آ گیا۔ ظاہر ہے کہ جواب یہ تھا کہ جس کے اشارے پر سورج پلٹ سکتا ہے اسی کے اشارے پر چاند بھی میری آغوش میں آ سکتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ بس آخری وہ جو پیغام ہے آپ مسلسل آپ تک پہنچ رہا ہے کہ ایک منحوس کا بائیکاٹ آپ کو واقعی کرنا ہے، جھوٹا بائیکاٹ نہیں، نقلی بائیکاٹ نہیں، اور جو اس سے مل رہے ہیں ان کا بائیکاٹ بھی کرنا ہوگا، جو اس سے تعلق رکھنا ہے ان کا بھی بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان سے بھی ملنا نہیں ان کو کیونکہ مرتد کے معنی ہے نجس، مرتد کے معنی ہے نجس، نجس نجس، جو نجس ہے وہ آپ کے گھر میں آئے گا تو نجاست پھیلائے گا، مسجد میں آئے گا تو نجاست پھیلائے گا، امام باڑے میں آئے گا تو نجاست پھیلائے گا، درگاہ میں آئے گا تو نجاست پھیلائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نجس آدمی نہ کر سکتا ہے نہ نظر چکھ سکتا ہے، لہذا نہ اس کے یہاں جانا ہے نہ اسے بلانا ہے۔ اور یہ بہانے نہ کیجیے گا ارے وہ خود سے آ گیا تھا ہم کیا کریں۔ ایک صاحب نے یہی بہانہ کیا، 2 گھنٹے گفتگو کی اس سے، ہم کو خبر ملی کہ صاحب 2 گھنٹے آپ بات چیت کر رہے تھے، ارے صاحب خود سے آ گیا تھا، لہذا ہم کو بلانا بھی پڑا، بات چیت بھی کرنا پڑی، اور جب آ گیا تو چائے بھی پلانا پڑی اسے۔ نہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، دروازے سے دھتکارنا ہے، دروازے سے اسے دھتکارنا ہوگا، ورنہ استقبال کرنے والے کا انجام بھی وہی ہوگا جس مرتد کا انجام ہوگا۔ اور انشاءاللہ سخت ترین اس کو دنیا میں سزا ملے گی اور سخت ترین اس کو آخرت میں سزا ہے۔ انشاءاللہ کتے سے بدتر موت ہوگی اس کی، کتے سے بدتر موت ہوگی اس کی۔ پچھلے 2 سال پہلے جہاں پر مجھ سے بیان کیا گیا تھا کہ اس نے یتیم خانے میں کتے پال رکھے ہیں، اس نے اپنی ایک تصویر شائع کی تھی جس میں وہ کتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں تصویر شائع کی تھی تو کسی نے بڑا اچھا کیپشن دیا تھا اس پر۔ اس نے بتایا، کسی نے کہا کہ ذرا بتائیے اس تصویر میں کتنے کتے ہیں؟ بیچ میں یہ منحوس بیٹھا تھا، دونوں تو اس کے پالے ہوئے کتے تھے، تو اس میں نیچے ایک کیپشن تھا، یہ بتائیے اس تصویر میں کتنے کتے ہیں؟ تو کسی نے اس کے نیچے لکھا تھا کتے تو 3 ہیں، کتے تو 3 ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ 2 وفادار ہیں 1 غدار ہے، 2 وفادار ہیں 1 غدار ہے۔ اور یاد رکھیں غداروں کی سزا ہمیشہ وہ دیتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ مل کر غداری کرتا ہے۔ میں مثال دے دوں، تاریخ 1 منٹ لینا ہے، زیادہ نہیں لینا، 1 منٹ۔ سراج الدولہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بہادر بادشاہ تھا، اس نے غداری کی اس کے وزیر میر جعفر نے۔ ٹیپو سلطان زبردست بہادر تھا، اس سے غداری کی وہاں کے میر صادق اس کے وزیر نے۔ ان دونوں کی غداری کی وجہ سے ہار ہوئی سراج الدولہ کو، میر جعفر کی غداری کی وجہ سے ہار ہوئی، اور ٹیپو سلطان کو میر صادق کی غداری کی وجہ سے ہار ہوئی۔ مگر جانتے ہیں ان دونوں غداروں کو کیا انجام ہوا؟
सुनिए, हिस्ट्री पढ़िए, तारीख पढ़िए। जब अंग्रेजों को फतह हासिल हुई और ये अपने जमाने में इनाम लेने के लिए पहुंचे, वो अपने जमाने में इनाम लेने के लिए पहुंचे, तो दोनों को अंग्रेजों ने हुक्म दिया कि इनको कत्ल किया जाए, इनको कत्ल किया जाए। अरे इतनी बड़ी खिदमत की हमने आपकी, इतना बड़ा बादशाह जिसको हराना मुमकिन नहीं था, हमारी वजह तो हार गया, आप कह रहे कत्ल कर दिया जाए, यही सजा वफादारी की? तो उनका जवाब सुन लीजिए। उन्होंने कहा जब बरसों से जिसका नमक खा रहे थे, जब तुम उसके वफादार नहीं रहे तो हमारे वफादार कैसे होंगे? इंशाअल्लाह जिनका ये साथ दे रहा है, इंशाअल्लाह वही इसकी तबाही का सबब बनेंगे, वही इसकी बर्बादी का सबब बनेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हैदर आगा साहब के फर्जंद जावेद साहब बहुत अलील हैं, उनकी दुआ फरमाएं। हसन मेहदी साहब उर्फ जब्बू साहब सेक्रेटरी, उनका ये ऐलान आया कि हर साल की तरह साल भी मेरा नाम है कलबे जवाद साहब और जनाब सनदी और उनके भाई वगैरह की कुल पोशी शिया और शरीफ फंड की जानिब से इदारे के मेंबरान कर रहे हैं। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़ से पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।